اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں۔ والدہ کا وصال پرملال۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننیحال سے ملنے کے لیے آئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پوچھے، آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ شریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے۔ آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، لیکن کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھتا۔ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چاچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولتے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا کبھی بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، اچھی عادتوں والے، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی برکتیں۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو پیٹ نہ بھرتا، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا سفر۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چاچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ اپنے اونٹ سے اترے، اس پر سوار ہوئے۔ جب وادی کے دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اس بچے کی شان نرالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا پہلا تجارتی سفر۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر کیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں کے ایک راہب وہیرہ، جس کا اصل نام برزیس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا
اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی سازش کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزید تجارتی سفر۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چاچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش کی طرف 2 بار تجارت کے لیے بھیجا۔ یمن میں ایک مقام ہے اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں شرکت۔ شہر زبیدہ کا ایک شخص اپنا مال بیچنے کے لیے مکہ شہر میں آیا۔ عاص بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابی قریش پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اسلامی تحریر چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن اسد، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم علیہ السلام کے چاچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاصرہ کریں گے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شامل ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا۔ اس وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ ابو خبیث ایک پہاڑ ہے جو مسجد حرم کے باہر قریب واقع ہے۔ حکم الہی سے دنیا میں سب سے پہلے یہی پہاڑ پیدا ہوا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا جس مقام پر وصال ہوا، اس مقام کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتا دیتے ہیں۔ ابوا کا مقام کیا ہے؟ جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں سمندر کی طرف واقع ہے۔ اس کا سفر مکہ شریف سے تقریباً 261 جبکہ مدینہ شریف سے تقریباً 222 کلومیٹر ہے۔ وادی ابوا میں ایک غزوہ بھی درپیش آیا تھا جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ آج کل وادی ابوا خریبہ کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ نیکسٹ پارٹ ویڈیو۔